اعلیٰ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرتے. یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا، اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے. سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے، چھوٹی، باقی بڑی بڑی ہوں گی. بڑا پڑھا لکھا سمجھدار مالدار وزادار آدمی ہونا، لیکن اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوں تو نہ وہ کہیں جانے میں آسانی محسوس کرتا ہے اور نہ کسی کو گھر بلانے میں آسانی محسوس کرتا ہے. ایک مفت کا بوجھ اس کی طبیعت پہ ہوتا ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں، مفت کا بوجھ. لیکن بندہ بالکل ان پڑھ ہو، سادہ ہو، گھر ٹوٹا ہوا ہو، لیکن اس کے کپڑے ٹھیک ہوں، اٹھنا بیٹھنا بھی نہا کے آیا ہو، استری والے کپڑے پہنے ہو، تو کہیں بیٹھتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتا. آپ خود جب اپنے وہ کپڑے اتار لیتے ہیں نا، ان کو مٹی لگی ہوئی تھی، کہیں گرد لگ گئی تھی، تو خود بھی اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کرتے ہیں. ورنہ نا وہ ساری محفل میں سب سے زیادہ توجہ اسی بات پہ رہتی ہے کہ میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ جینے نہیں دیتا کہ بٹن جو ٹوٹ گیا ہے. تو بار بار بندے کا خیال ہوتا ہے کہ کدے تک نہ لے کوئی. یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں. انسان فطرت کے ہاتھوں بعض اوقات مجبور ہوتا ہے. جس طرح انسان کا ظاہری حلیہ ٹھیک نہ ہو تو پورے سکون میں نہیں ہوتا، اسی طرح اگر باطن پہ کوئی بوجھ ہو نا، یہ تکبر والا بندہ کبھی سکون میں نہیں رہتا. یہ عجب والا خود پسندی والا بندہ کبھی سکون میں نہیں رہتا. بیماری لگ جاتی ہے نا میری طرح کے کچھ لوگوں کو، بزرگوں کی بات نہیں کرتا کہ ہمیں سٹیج پہ ہونا چاہیے، میں چودھری صاحب ہوں، میں مالدار ہوں، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں درویش ہوں، میں صوفی ہوں. آپ یقین کریں کہ ان کو پیچھے بیٹھ کے محفل سننے کا مزہ ہی نہیں آتا. وہ ساری محفل میں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کدی کوئی اگے ساتھ لے نا. یہ بیماری ہے، یہ سکون نہیں لینے دیتی. یہ ایک مسئلہ ہے. خود پسندی، حسد، عجب، کبر، یہ مسائل ہیں. آپ جو مرضی کر لیں کہ آپ کو سکون نہیں لینے دیں گے. کسی بندے کا یہ ذہن بن جانا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو آپ یقین کریں کہ وہ منتیں کرتا ہے کہ یار کوئی مہربانی کرو، میرا بھی ذکر کرو کہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لکڑی کو گھن اتنی تیزی سے نہیں کھاتی جتنی بڑے لوگوں کو خوشامد تیزی سے کھا جائے. ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ 2 بندے رکھ لیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ کہ میری تعریفیں کیا کرو، بس نہیں چلتا. یہ باطن کے جو میل کچیل ہے نا، میرے رسول کریم کا کمال یہ ہے کہ حضور نے نظر کرم سے سارے دور فرما دیے. اور محبوب کے اپنوں نے جب نبی پاک سے دلیل مانگی نا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، اپنوں نے دلیل مانگی. قریش نے، اپنوں کو منوانا ذرا مشکل ہوتا ہے نا. بھئی اللہ کا قانون ہے، اس نے چراغ کے بالکل نیچے اندھیرا بنا دیے کہ اس کا قانون ہے، کیا کیا جائے. نہیں مانتے. اپنوں کو منوانا، قریبیوں کو. انہوں نے جب، میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ایک نہیں سمجھ آئی کہ جب کوہ صفا پہ حضور نے کہا تھا کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے تو سارے کہہ رہے تھے ہم آپ کی بات مانیں گے. تو میں نے کہا وہ سرکار کو ماننے کی بات تھی. یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں پر چپ کر جائے، سیاست کا نام نہ لینا. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں پر چپ کر دیں. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سود نہ کھاؤ، بالکل آپ نے یہ نہیں کہنا کہ چودھری صاحب کے بچے کی شادی پہ بینڈ باجا نہیں ہونا، کیونکہ ہم تو عزت کرتے ہیں. عزت کرنا اور ہوتا ہے اور بات ماننا میں فرق ہوتا ہے نا جی. کچھ لوگ حیا کرتے ہیں پر بات، لیکن زیادہ خوشی اسی کی ہوتی ہے جو حیا بھی کرے اور بات بھی مانے. اپنوں نے جب دلیل مانگی نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان سے فرمائیے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کو باہر سے تو نہیں نہ آیا، میں نے تمہارے درمیان عمر کا حصہ گزارا ہے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ میری طرح کا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی صادق اور امین ہے تو دکھاؤ. تمہارے بیچ
نبی کریم کا نا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز کسی پر بوجھ نہیں بنتی تھی، بلکہ جو دیکھتا جاتا تھا مدینے والے کا غلام بنتا جاتا تھا۔ ہم نا آپ یقین کریں کہ اگر نکل آئے نا آ جائیں سادگی پہ، سادی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے، بڑی آسان۔ یہ جو بچے 4,500 روپیہ لگا کے بال کھڑے کراتے ہیں نا سر پہ، یہ پھر پریشان بھی رہتے ہیں کہ اتنے پیسے لگا دیے، دیکھا کسی نے بھی نہیں۔ اور جو بزرگ ابھی آیا نا، اس نے گھاس کاٹی ہے، بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے، کپڑے بس اس نے جلدی سے پہن لیے صحیح استری، اس کو کوئی فکر نہیں، کو دیکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھے تب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہا کہ اندر کا بوجھ اتار دے ورنہ تیرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ اتار دے اندر کے سارے بوجھ، یہ جھوٹ کا بوجھ، یہ عداوت کا بوجھ، یہ حسد کا بوجھ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا سامنے والے بندے پہ اعتراض نہیں کرتا، بلکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا۔ وہ کہتے ہیں اسے کو دیا ہے، مجھے دینا چاہیے تھا۔ بحث کرتے لوگ، اپنے گھر بیٹھ کے دلائل جمع کرتے۔ کبھی کسی شخص کے بارے میں آپ ذرا قرآن مجید پڑھیں اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ قرآن تو حضرت موسیٰ کی شان بھی بیان کرتا ہے، حضرت یوسف کے تذکرے نہیں بیان کرتا قرآن، جناب عیسیٰ روح اللہ کی عظمت قرآن بیان نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے۔ تو بندے بڑے حضرت ہوتے ہیں نا جی، اعتراض تو پڑا ہے ابھی بانٹتے پہ آئے، تو کہنے لگا جی شعر پہ اعتراض کرنا آسان ہے پر شعر کہنا مشکل ہے، تو فرمانے لگے چلو کہہ بھی دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ کہیے، تو فرمانے لگے شعر یوں کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی۔ عزت دینے سے آپ کوئی کمزور ہو جائیں گے؟ نقصان ہو جائے گا کسی کو عزت دینے سے؟ کیا فرق پڑتا؟ لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مصیبت بنی ہے عزت لینے کی، پروٹوکول لینے کی، اپنا آپ منوانے کی، اتنی زیادہ، بلکہ وہ لوگ جن کو بالکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، درویش لوگ، وزیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے اور پیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی وزیر چڑھ جائے روڈ پہ تو رستہ غریب آدمی کو پھر بھی نہیں ملتا، تو کوئی تگڑا پیر چڑھ جائے تو پھر بھی نہیں رستہ ملتا، حالانکہ یہ درویش ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ فقر کا درس دیتے ہیں، لیکن چاؤ ہی بڑا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور سمجھ والا اور عین طبیعت کے مطابق، جس میں کسی بندے کو کوئی مشکل نہ ہو۔ پتہ ہے میرے محبوب کا کمال یہ تھا کہ نبی کریم تک رسائی بڑی آسان تھی، ہر بندہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتا، بڑی آسانی سے۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، لیکن قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پیار سے لکھی ہے اور انوکھا رنگ ان کی تحریر میں اچھا لگتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے۔ غریب آدمی نا ویسے ہی طبعاً ہی تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، وہ سہما ہوا ہوتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ لیکن یہ بیچارے سہمے، یہ ہر جگہ ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ آستانوں پہ بھی ڈر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آستانوں پہ پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے جس کی جیب تگڑی ہوتی، تو ڈرتے ہیں یہ لوگ، اور ان پہ پریشر بڑھا دیا جاتا ہے، کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے ان کی دلوں پر بوجھ بھی رہتا ہے کہ نہیں یہاں بات کوئی نہیں کرنی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ آیا نا نبی کریم کی بارگاہ میں تو وہ کانپنے لگا، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ کانپنے لگا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو، کیا بات؟ کہنے لگا میں مدینے کی جو ریاست ہے اس کے سربراہ کے پاس آیا، غریب آدمی ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں۔ انہوں نے تو دیکھا تھا نا ان لوگوں کو کہ جو جانور کو مالک کی مرضی کے بغیر چھاؤں میں باندھ دیتے تھے تو مار پڑتی تھی، اتنا سیانہ ہو گیا تو مرضی کرے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی، اس نے کیا کہا اور پھر جواب میں میرے محبوب نے کیا فرمایا۔ آپ ذرا بات کا لیول دیکھیں اور حضور کی گفتگو کا سٹیٹس دیکھیں۔ یہ وہ لوگ، یہ وہ تربیت ہے جو لوگوں کے دلوں اور روحوں تک اترتی ہے۔
میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات سنی تو حضور رو پڑے، اور اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے، نہ بھائی تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو کسی حکمران کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی رات گزار لیا کرتے۔ میری ماں تو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے رات گزار لیتی تھی، نہ تو کسی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس نے بات سنی تو وہ بھی رو پڑا، اور میں نے سنی تو میں بھی رو پڑا۔ دوستو، رسول کریم دیکھیں نا، ہم لوگوں نے کس طرح کا لیول بنایا ہوا ہے۔ ابھی تک وہ جو دولت کا رٹا ہے تھوڑا بہت، وہ ابھی تک چلتا ہے۔ ابھی تک خاندان کے اندر کوئی بندہ امیر ہو جائے تو چودھری بھی وہی ہوتا ہے، سیانہ بھی، میرا تو خیال ہے پیر بھی وہی ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، وہی شیخ ہوتا ہے، سارا کچھ وہی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ یہ تمہارے اندر کے بوجھ ہیں، ما حاک فی صدرک۔ گناہ جو ہوتا ہے یہ کھٹکتا ہے سینے میں، یہ بندے کو پریشان کرتا ہے، بندہ تکلیف میں ہوتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے نا احساسات کی دنیا چھوڑ دی ہے، ہمارا مزاج نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے۔ کوئی اتنا مشکل بات نہیں کہ رات کو بیٹا پھل لے کے آیا تو اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ لوگ اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو یہ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ حوصلہ کریں، دفع کریں، جو کر رہا ہے کرنے دیں، لیکن جس بندے کی کل کمائی اس کا پتر ہو، اور بھری جوانی میں جس نے کہا ہو بیوی سے کہ چل میں پرانے کپڑوں پہ عید گزار لوں گا، تو نئے کپڑے بچوں کے لے آ، جس نے 30 سال سعودی عرب میں، دبئی میں، مسقط میں، پردیس میں گزارے ہوں، اور وہاں کمبل بھی نہ بدلا ہو کہ چلو بچے میرے پڑھ جائیں، اس کی کل کمائی باغ تیرے دی کر کر راکھی، ساری عمر گزاری، تو جدوں یہ باغ پکن پہ آیا لے گئے اور وپاری، تو وہ پھر جا کے تو 6 کنوں رکھ کے پلیٹ میں اپنی بیوی سے کہتا ہے جا ابا جی کو دے آ۔ یہ کہنا آسان ہے باپ کو کہ تو صبر کر، حوصلہ کر، پر وہ باپ جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے دنیا نے تو تجھے تحفہ دیا ہوگا، میں نے تو جوانی تجھے دے دی، خوشیاں ساری تیرے نام کر دی اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کرنے چلا۔ احساسات نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ روز دوست کو ٹیلی فون کرتا ہے کہ آج باہر سے کھانا کھائیں، کبھی ابا جی کو بھی کرنا کہ ابا جی آج میرے بغیر روٹی نہ کھانا، میں آؤں گا تو مل کے کھائیں گے۔ کبھی کہے اماں کو کہ اماں مجھے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں وہ مزہ نہیں آیا کہ تیرے ہاتھ کے چاولوں کی روٹی میں مزہ آیا، آج پکا نا۔ مجھے لگتا ہے اماں کو راشا بھی ہو نا، راشا بھی ہو تو پھر بھی وہ تیرے لیے محنت کرے گی، لیکن احساس ضروری ہے نا، وہ ہم پیدا نہیں کرتے، وہ ہماری توجہ نہیں جاتی۔ صاحب طبقات کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا جب صحابہ کرام آئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو آپ نے سن رکھا ہے کہ انصار مدینہ نے اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر کے آدھی آدھی مہاجرین کو دے دی تھی، تو ان میں ایک حضرت ام ایمن بھی تھی، نبی کریم کی رضائی والدہ ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد گرامی، ان کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خدمت کی انہوں نے۔ ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا۔ جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے، یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائیدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگا ہوں، تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دیں اور وہ والے بھی ان کو دے دیں، وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بھی ان کو ان کے پاس رہنے دیں۔ محبوب نے فرمایا نہیں، میرا فیصلہ یہی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا، تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں، یہ والا باغ واپس کر دیں۔ سیدھی سادی بیوی تھی، ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں، ناز تھا، کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی، یہ ناز ہے، ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا، میں تو نہیں واپس کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ بڑھاپا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں،
آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی، وہ کہتے ہیں کیا کرے، کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے، کیسے بات کریں؟ نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی کے قریب گئے، کہا اماں جی میرے ساتھ چلو، ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو۔ حضور ساتھ لے کے گئے، ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں نہیں میں نے نہیں لینا، یہ مجھے میرے والا ٹھیک۔ حضور نے پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگی یہ بھی نہیں مجھے پسند۔ محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگی یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے، یہ میں لے لوں گی۔ جب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا الحمدللہ اس کا دل نا راضی ہو گیا ہے۔ یہ طریقہ ہے میرے عزیز، تھوڑے احساسات تو پیدا کریں۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا میں زندگی ضرور گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے نفع ضرور اٹھائیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، رزق اگر حلال ہو تو اچھا گھر بنائیں، لیکن دنیا سے دل نہیں لگانا، اپنی طبیعت کے اندر صرف دنیا کے مال کی محبت ہی کو جگہ نہیں دینی۔ کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے اور ستر چھپانے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے اور سر چھپانے کو چھت بنائی جاتی ہے۔ مقصد زندگی روٹی کھانا نہیں، مقصد حیات اعلیٰ لباس پہننا نہیں، اسی میں کھو جانا، اسی میں زندگی گزار دینا، اور ہر وقت مال کو کیسے بڑھانا ہے، شہرت کیسے حاصل کرنی ہے، دنیا میں نام کیسے کمانا ہے، اس میں پوری طرح اپنے آپ کو ملوث کر لینا، الجھ جانا، یہ انسان کو تاریک رستوں میں لے جاتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہونے لگ جاتا ہے، مفاد پرستی کی وجہ سے انسان صرف لالچ کے ساتھ انسانوں سے پیار کرتا ہے، اس کے اخلاص کے رشتے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں، اور اسے خود محسوس ہوتا ہے کہ یار میری زندگی کوئی خاص معنی نہیں رکھتی، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا کام ہی صرف پیسہ کمانا ہے، جس کا کام ہی صرف دنیا میں نام پیدا کرنا ہے، کوئی معنویت نہیں، حساسیت نہیں، کیفیات سے خالی ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا، ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور اولاد یہ جیتی دنیا کا سنگھار ہے۔ مال اور بیٹے، مال اور اولاد یہ حسن ضرور ہیں، پر جب تک بندہ زندہ ہے اتنی دیر تک، یہ جتنی آپ اور میں خود اندازہ کر لیں کہ زندگی کتنی کو لمبی ہے اور کتنی کو لمبی ہوتی ہے آج کل، فرمایا یہ اتنی دیر تک زینت ہے جب تک انسان زندہ ہے، والباقیات الصالحات، اور فرمایا باقی رہنے والے تو نیک عمل ہیں، جو چیزیں باقی رہیں گی، جن کا اجر ملے گا، جو قیامت میں سامنے آئیں گی، وہ صالحات ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور فرمایا باقی رہنے والی جو اچھی باتیں ہیں، جو اچھا عمل ہے، اس کا ثواب تمہارے رب کے پاس ہے، اور صرف ثواب نہیں، ثوابا و خیر عملا، اور وہ بڑی ہی بہتر چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں، وہ بہترین تحائف ہے تمہارے لیے جو قیامت میں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا لوگوں کے سامنے دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا۔ حضور نے اپنے غلاموں کو یہ سبق دیا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہو، اور اپنے لیے بھی سرور کائنات علیہ السلام نے یہی پسند فرمایا، فرمایا میں کوئی تمہاری دنیا سے نفع اٹھانے نہیں آیا، تھوڑی دیر وقت گزارنے، ڈیوٹی کرنے آیا ہوں، پھر اللہ کے حضور چلے جانا ہے۔ اور امت کو بھی یہ سبق دیا کہ مسافروں کی طرح، راہگیروں کی طرح تم نے وقت گزارنا ہے، تم نے اس طرح کا ماحول نہیں بنانا کہ تم سمجھو کہ صرف ایک ہی جہان ہے، اس کے بعد معاذ اللہ کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ ایک زندگی اس کے بعد ہے، مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کو انعامات عطا کرے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے دو قسم کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا بیٹا ہوتا ہے، ایک آخرت کا بیٹا ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔
اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا. بندہ تو اللہ کا بننا چاہیے تھا، لیکن اس نے لعنت کٹھی کی ہے، یا درہم کا بندہ بن گیا یا دیناروں کا بندہ بن گیا، یعنی مال دولت سونا چاندی اس کا بندہ بن گیا، حالانکہ اسے اللہ کا بندہ بننا چاہیے. اتنا اپنے آپ کو لالچی کر لینا، اتنا حریص کر لینا کہ مطلب سارا کچھ ہی دولت بن گئی، ہر چیز کو دولت کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا. اس قدر زیادہ لوگ الجھ گئے کہ قرآن مجید نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں غافل کر دیا ہے مال کے لالچ نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. یعنی مرتے دم تک صرف پیسہ اکٹھا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی ذات کے فروغ کے لیے، اپنے میک اپ کے لیے، اپنے آپ کو بنانے سنوارنے دکھانے نام پیدا کرنے میں وقت ضائع کر دیا. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے دور کا. ہم اپنے ذاتی قد کو اونچا کرتے رہتے ہیں ہر وقت، میرا نام ہو جائے، کو پتہ چل جائے کوئی. اور سیانے سیانے بندے، معاملہ فہم بندے، مدبر آدمی، ایسا نہیں کہ بیوقوف ہے، سمجھدار ہے، لیکن بیچارے تصویروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، فوٹو بازی کر رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہماری قوم ایک طرف یہ ہے کہ لوگ بیچارے بلوں کے لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاس ادا کرنے کو پیسے نہیں، اور دوسری طرف ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ صرف بڑے سارے بورڈ پر ہم نے بڑی ساری ایک فلیکس لگوائی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس پہ عید مبارک لکھا ہے، اور مسئلہ عید مبارک کا نہیں تھا، وہ جو جس کے نیچے فوٹو لگی تھی نا، اس نے ذرا دکھانا تھا کہ میں بھی یہاں رہتا ہوں. یہ کیا ہے بھلا؟ یہ وہ نفس کی تسکین ہے، یہ وہ قرار ہے کہ جس کے پیچھے تھک گئے لوگ. یعنی کو تھوڑی تعریف کر دے دل ٹھنڈا ہو گیا، سکون آ گیا، وہ ذرا پتہ چل گیا 10 آدمی مجھے جانتے ہیں، کچھ تسلی ہو گئی. یہ اتنی بڑی نفس پرستی میں انسان لگ جاتا ہے کہ پرانے جو حکمران ہوتے تھے انہوں نے وظیفے پہ لوگ رکھے ہوتے تھے کہ تم نے ہماری تعریفیں کرنی، تنخواہیں ملتی تھی خوش آمدے کرنے، شعراء کو خریدا جاتا تھا ہمارے مناقب لکھو. نفس کی تسکین. لیکن کچھ رب کے بندے ایسے بھی تھے جنہوں نے قرآن جب غور سے پڑھا، جنہوں نے احادیث مبارکہ کو بالغ نظری سے دیکھا، جنہوں نے صحبت رسول قریب سے اٹھائی، تو انہیں طے ہو گیا کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر والی بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی. جب یہ طے ہوا تو پھر ان لوگوں کی صورتیں لوگوں کے سامنے آئیں، تو ان کی زندگیاں بھی لوگوں نے دیکھی تو اش کر اٹھے. ان پہلی صف کے زاہدوں کو دیکھو گے نا، تو جب سب سے پہلے نام گنو گے تو ان میں ایک نام حضرت عمر فاروق کا بھی ملے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رفس زدہ، اور ایسے لوگ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں جن کی رائے ٹھیک نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں نہ رکھتے، یہ کمال ہے نا. جو رائے ٹھیک نہیں رکھتے، یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ 10 سال سے زیادہ وقت تک 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے شخص نے اپنے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں جانے دیا. آپ اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ بہتا دریا ہو اور بندہ کہے نہیں میں نے خشک رہنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کٹر مخالف بھی کہتا ہے کہ نہ مال خزانہ میں سے کوئی عمر کی جیب میں آیا ہے، نہ عمر فاروق کی اولاد کی جیب میں آیا، انہوں نے آنے دیا ہی نہیں. وہ جو زہد تھا نا، ذہن بن گیا تھا کہ دنیا نہیں کٹھی کرنی، آخرت بچانی ہے. اور یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، زہد سے مراد یہ نہیں کہ بندے کی جیب میں کوئی شے نہ ہو تو پھر وہ زاہد ہوتا ہے. حضرت سلیمان بھی زاہد تھے پر انہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے. زاہد تھے جناب یوسف علیہ السلام بھی، پر حکمران بھی تھے. کوئی نہیں ملے گا اتنا بڑا زاہد جتنے بڑے زاہد اور پرہیزگار حضرت عثمان غنی تھے. پر گھر میں لاکھوں کروڑوں پڑے رہتے تھے. پیسہ ہونا اور بات ہے، لیکن دل پیسے سے لگا ہونا یہ
اور بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ساری پڑھ لو اور غور سے پڑھ لو، معاذ اللہ کوئی ناقدانہ انداز میں بھی پڑھ لے، مخالف آئے میدان میں، ایک بات ماننی پڑے گی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دولتیں پھرتی رہیں، پر فاروق اعظم کی نظر کو دولت لبھا نہیں سکی۔ ان کا دھیان سیدھا یا بیت اللہ شریف کی طرف رہا ہے یا گنبد خضرا والے محبوب کی طرف رہا ہے، لبھایا نہیں کسی چیز میں، نہ کوئی چیز قریب آ ہی نہیں سکی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور درجنوں بیسیوں سینکڑوں باتوں اور کتابوں کا نچوڑ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم عمر کوئی ہم سے مقدم آدمی نہیں تھے، لیکن درجہ بہت زیادہ لے گئے۔ وہ پہلے نہیں آئے، ان سے پہلے بھی لوگ آئے، کوئی زیادہ آگے بڑھ بڑھ کے زیادہ کام نہیں کیا۔ یہ صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک بات تھی، اس کی وجہ سے عمر صاحب سے آگے نکل گئے۔ حضور وہ کیا؟ فرمانے لگے عمر نے دنیا داری سے دل نہیں لگایا، مال سے، لالچ سے، ہرس سے، ہوس سے دور رہے عمر، ان کی دنیا سے بے رغبتی ان کو آگے لے گئی۔ اور یارو دانش مندان دا کم نہیں، دل دنیا تے لانا اس ووٹی تے لاکھ خامد کیتے۔ درویش سے پوچھا حضور، کہنے لگے حضور یہ زمین میری ہے، تو ہنس پڑے، کہنے لگے تیرے سے پہلے کس کی تھی اور تیرے بعد کس کی ہوگی؟ دانش مندہ دا کم نہیں، دل دنیا تے لانا اس ووٹی تے لاکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا۔ تو کھا جاتی ہے، روز نیا خامد کرتی ہے یہ دنیا، ہر روز نیا حکمران بناتی ہے۔ آپ کے ملک میں کئی وزیر اعظم ہیں جو زندہ ہے، پوچھتا کوئی نہیں، کئی صدور رہ چکے ہیں، زندہ ہے، پوچھتا کوئی نہیں۔ دنیا کا جو سب سے بڑا عہدہ تھا بظاہر وہ ملا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب تک کرسیوں پہ تھے حیثیت اور تھی، کرسی تے اترے تو حیثیت۔ حضرت عمر کی زندگی کا بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، جو تمہارا ہے بس وہی تم نے حاصل کرنا ہے۔ آنے والی نسل کو بھی ہرس، ہوس، لالچ، مفاد پرستی پہ نہ لگاؤ۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، چند دن پہلے مجھے ایک یونیورسٹی میں بلایا گیا لیکچر کے لیے، تو کہنے لگے جی مین آپ نے بات چھیڑنی ہے، بالکل مین۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پڑھے لکھے سمجھدار اتنی بڑی ڈگریاں اور پھر لوگ غلط طرف نکل جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن ہم جب پڑھتے تھے نا تو جس بچے سے پوچھتے تھے نا، زیادہ بچے یہی کہتے تھے بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کہتے میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے، زیادہ تر یہی کہتے۔ وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر تو بن گئے پر اگلا لفظ بھول گئے، ڈاکٹر بن گئے وہ، لیکن مخلوق کی خدمت کرنی ہے یہ وہ۔ پھر انہوں نے چونکیاں رکھی ہیں 2-3، ایک پہ فیس جمع کرا لو، ایک آگے آ جاؤ، یہ اتنے پیسے مشورے کے ہیں، یہ پھر دعائی بھی وہاں سے لینا جہاں سے میں نے کہی ہے، ٹیسٹ بھی اس لیبارٹری سے کرانا جو سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جو ہے وہ بہرحال ہے۔ خدا را کہیں تو دنیا داری چھوڑ دو، کسی مقام پر تو اس کو چھوڑ دو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شکوہ کرتے نظر نہیں آتے۔ ہم غریبی کا رونا روتے ہیں، ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے دن کھجور کھائی، سرکہ کھایا ہے، اور موٹے باندھ کی چارپائی پہ آرام کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے؟ فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں، تھوڑا سا تو وقت ہے، جنت میں جائیں گے، ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ راضی بالرضا، راضی بالرضا، کوئی کسی قسم کا مسئلہ۔ ہمیں آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے،
ذرا ذرا سی بات پر شکوہ کرتے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے, جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ. اللہ اکبر, خود رب بھیجتا ہے, جاؤ میرے بندے کی. تو مجھے بتائیے جب اللہ بھیجے تو پھر تندرست خوش نصیب ہوا کہ بیمار؟ جی تندرست پھر خوش نصیب کون ہوا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب 2 فرشتے بھیجتا ہے, فرماتا ہے پتہ کر کے آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے. حالانکہ اللہ سارے جانتا ہے. فرشتے آتے واپس جاتے, رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا. اللہ تجھے سارا ہی پتہ ہے, پر ہم سے پوچھتے تو بتا دیتے ہیں. وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پہ بڑا ہی راضی ہوں. وہ تیری حمد کر رہا تھا, تیری تعریف کر رہا تھا, تیرا شکر کر رہا تھا, تیرے لیے کلمات حمد بیان کر رہا تھا. تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر, اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفا دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے عطا کی ہوئی, پہلے سے اچھی صحت دوں گا. اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا. بھائی جب تو راضی بالرضا رہتا ہے, راضی بالرضا, بڑی سادی سی بات ہے بھائی. آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کرے اس وقت, تو روٹی تو وہ بھی مل گئی اور اس میں لذت ہے, وہ سکون نہیں, وہ سکون نہیں. میری اماں جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کے دیتی. ان کی طبیعت تھی. تو میں اکثر ان سے کہتا کہ اماں جی پکا کے رکھ دیا کرو. کہتے تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری اماں تازی پکا کے دیتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے, طبیعت میں خوشی ہوتی ہے. ان کا مزاج تھا, ذوق تھا, تو ہم سمجھتے تھے یار یہ بڑی سعادت کی بات. تو آپ گھر گئے رات کو تو گھر والوں سے کہا روٹی, تو فوراً اٹھے, فوراً, اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا اور ساتھ یہ بھی کہا باہر سے نہ کھایا کرے بندہ بیمار ہو جاتا ہے. کتنی ٹھنڈک پہنچتی آدمی کے دل کو, سکون ملتا. تو بھائی بیماری تو آپ نے کاٹ لی, لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں, میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے, ظلم بھی نہیں کیا, کسی کو کچھ بھی. اب بیماری تب بھی کٹ گئی, پر بڑی آزمائش. مریض ڈاکٹر کے گلے پڑ رہا ہے, اس کے لواحقین جھگڑے کر رہے, بیماری وہ بھی کٹ گئی. اور ایک بیمار وہ ہے جو 4 پائی پہ لیٹا ہے اور کہتا ہے جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح میں بھی راضی. تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی. حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت جبریل امین ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل, اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد, رجوع کرنا بات کا, جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں, اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے, میری اس بندے سے ملاقات کراؤ. تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندھا تھا, دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھے اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی, ریشہ تھا. جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے, اس نے وعلیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا, آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر, یا اللہ تیرا شکر ہے. حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کا ہے, نابینا بھی اور ہاتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے. تو بڑے ہی خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے, کہنے لگے نہیں حضور میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دیں, اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی. تو یا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے, جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے, تو یا اللہ تیرا شکر ہے. جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا, اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا, تو یا اللہ تیرا شکر ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعہ یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے, سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے, سب سے زیادہ. میرے نبی پاک
علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں نفع میں ہے، نعمت ملے تو شکر کر کے نفع، مصیبت آئے تو صبر کر کے نفع، اپنی زندگی میں تحمل، بردباری، علم پیدا کرے، حوصلہ پیدا کرے۔ ہر آنے جانے والے شخص کے مزاج کے مطابق اسے نہ ملے، اپنا مزاج صحیح رکھے، اپنی طبیعت کے مطابق اپنے ماحول کو برقرار رکھے۔ علم کے ساتھ گزارا کرو گے تو رشتہ داروں سے بھی بنی رہے گی، دوستوں سے بھی بنی رہے گی، ہر ایک سے تعلق رہے گا۔ اور اگر آپ کے اندر یہ حوصلہ نہیں تو پھر سارے معاملات پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تو آج کا مضمون تھا۔ ہمیں نا لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب درویشوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے، دیتے ہیں نا مشورہ لوگ، جی تھوڑا تھوڑا بول دیں، تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں نا۔ اگرچہ ہم ان کی بات نہیں مانتے، اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دی سیاست سے تو۔ اور پہلا فکرہ یہ ہے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے۔ اس نے کہا جب سیاست اور دین علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو چنگیز خان اور ہلاکو خان پیدا ہوتے ہیں۔ سیاست جب تک مسجد کے اندر رہتی ہے تب تک پاک صاف رہتی ہے، وہ گندی ہوتی تب ہے جب مسجد سے نکل جاتی ہے۔ حضرت علی کے زمانے تک مسجد میں رہی، پاک صاف رہی، یزید باہر لے گیا تو گندی ہو گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز دوبارہ مسجد میں لے آئے تو پھر پاک ہو گئی۔ لیکن پھر بھی ایک ساتھی نے مجھے کہا تو اس کی بات میں سب کی باتیں نہیں مانتا، اس کی بات میری سمجھ میں آئی۔ وہ کہنے لگا جی اصل بات یہ ہے کہ سیاسی تبصرے تجزیے ہم اخباروں میں ٹی وی پہ جا کے بیٹھے، جا کے بڑی مہربانی میری طرف دیکھیں، وہ ہم سنتے رہتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے مسجد میں صرف ہم رسول اللہ کا پیار ہی سنیں۔ تو میں نے کہا یار تیری بات دل کو لگتی ہے، یہ بات صحیح ہے، چلو یہ نیت اچھی ہے، یہ تیرا نظریہ ٹھیک ہے، مان گیا۔ میں چلا گیا دکاندار کے پاس اور میں نے اس کو جا کے کہا کہ گاڑی کا انجن کھولو، اس طرح کرو، اس طرح۔ اس نے کہا مولانا آپ جا کے نا گاڑی تو فقہ کی کتاب کھولیں، اس لیے کہ گاڑی کے انجن کے بارے میں آپ کو معلومات، یہاں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو پڑھیں، کسی استاد کے پاس ورک شاپ پہ آئیں، آپ کے ہاتھوں کو، منہ کو، چہرے کو مٹی لگے، دھواں لگے، گریس لگے، پھر آپ کو پتہ چلے گا انجن کیسے کھلتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں صحیح کہہ رہا؟ دھواں گلنا تو یہاں کر چھڑی دے، صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ اگر مولوی کو اجازت نہیں سیاست کی بات کرنے کی اور مولوی کو اجازت نہیں کہ انجن کی بات کرے تو سیاستدان کو اجازت ہے دین کی بات کرنے کی؟ یہاں تو وہ آئے نا مدرسے میں پڑھے، پورا دین حاصل کرے، پھر وہ بولے تو پھر تو ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب اسے سورۃ اخلاص بھی سیدھی نہیں آتی تو فتوے دینے کی اس کو ضرورت ہے کوئی؟ بولے نا یار کیوں چھیڑتے ہیں سیاستدان؟ ہم نا پچھلے جمعے جلوس نکالنا چاہ رہے تھے ختم نبوت کی ترمیم کے حوالے سے، حکومت وقت نے کہا کہ ہم واپس لیتے ہیں، تو میرے بہت سارے دوستوں نے کہا جی نکالنا چاہیے، انہوں نے کیا کیوں؟ میں نے کہا یار لوگوں کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتے، ہماری اپنی سڑکیں ہیں، کسی کو بس ٹھیک ہے، انہوں نے واپس لے لی تو بات ختم ہو گئی، ہم مان گئے، تسلیم کر لیا۔ اتنا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس آدمی کو ضرور سزا دو جس نے یہ ترمیم کی ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، کوئی نہیں نکلے، نہیں نہ نکلے بولے ہیں تو وزیر قانون صاحب کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے نیا فتویٰ دینے؟ یہ ہے کوئی شوق انہیں دینا چاہیے فتویٰ؟ کہتے نہیں نہیں مرضیوں میں ہمارے درمیان تھوڑا ہی فرق ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جس سے لوگ اشتعال میں رہا، جان بوجھ۔ حلم، حوصلہ، صبر ذات کے بارے میں تو ہے، لیکن اگر کوئی رسول پاک کی بے ادبی کرے تو پھر حوصلے کی بات تو ہے ہی نہیں، پھر تو جہاد کی بات ہے۔ اور میں دیانتداری سے مسجد میں باوضو بیٹھ کر جمعے کے دن مشورہ دیتا ہوں حکومت کو، اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فرعون کی حکومت ساری زندگی رہی، نہ نمرود رہا، نہ جاج بن یوسف رہا، نہ یزید رہا، اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آ گئے ہو کہ اب نبی پاک کی عزت کو ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ احتجاج کر کر کے،
اور اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو دین کی بنیاد ہے کسی کو پرواہ نہیں۔ مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں۔ اور یہ اللہ ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی۔ اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، بڑی تھوڑی۔ اللہ سب کو معاف کرتا ہے، اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا۔ اور یہاں تمہاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے، پر اس لیے لگیں گے کہ یہ غدار ہیں ناموس رسالت کے، یہ جھنڈے لگیں گے۔ شرم کرو اور ڈر جاؤ، بس کر دو۔ تمہارے منہ میں اب دانت پورے نہیں رہے۔ کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلڈ پریشر کا، تو کوئی ہارٹ کا، تو کوئی کینسر کا۔ شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو۔ بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے، وزیر اعظم گزرے، تو ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پہ؟ کسی کو خبر ہے؟ کیوں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے؟ سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے، سارا کچھ صرف یہی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر سردار تھے، حضرت عمر سردار تھے قبیلے، حضرت عثمان سردار تھے، انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر مار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی، سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے۔ تم سرداریاں بچانے کے لیے رسول اللہ کی غداری کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، مالک تیرے بندے اگر تجھے ڈھونڈنا چاہے تو کہاں ملے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا، جن لوگوں کے دل لوگ توڑ نہیں دیتے میں ان ٹوٹے دلوں میں ملا کرتا ہوں۔ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب لوگ تانے دیتے ہیں، جب لوگ تکلیف دیتے ہیں، جب آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ مخلص ہوتے، جب آپ جدوجہد کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور لوگ جب پوری طور پر تانا زنی کرتے، باتیں سننے کو جب ملتی ہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں جب لوگ پوری طرح دل توڑ دیں، پھر کوئی سجدے کا مزہ ہے، پھر کوئی دعا کی لذت ہے، پھر کوئی چسکا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری کا، پھر کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کیفیت میں۔ وہ جب لوگ آپ کو پوری طرح تکلیف دے اور سارے اسباب ظاہری ختم ہو جائے، وہ جو لذت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جڑنے کی، وہ تعریف والوں کو کئی دفعہ نصیب۔ ٹوٹے دلوں میں تو رب ملتا ہے نہ، بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ میرے عزیز طے کریں کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے ہوں گے، اللہ رسول کی رضا پانے کا کام ہوگا، اور اس تعریف سے نکل آئیں گے ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کہتے ہیں، اور جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر جادوگر، پھر معاذ اللہ شاعر، پھر کچھ۔ اچھا وہ یہ سارا کچھ کہتے رہے تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ ختیجہ کے پاس یہ تبصرے کرتے تھے معاذ اللہ کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دیکھو توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھو مجھے جادو؟ حضور یہ تبصرے کرتے تھے؟ وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں، غصہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ جل جائے گا۔ یہ رات کو بیٹھ کے تبصرے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا باخی النفس کا، اے محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی گویا، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ وہ جادوگر کہتے جا رہے ہیں، ساحر کہتے جا رہے ہیں، اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے ہیں۔ یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں، انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر تانا زنی کر رہے ہیں۔ آپ انہی لوگوں کے لیے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی جد و جہد کی جناب کلیم نے، کبھی فرعونیوں سے مقابلہ ہے، کبھی دریاؤں کا سفر ہے، کبھی صحراؤں کا علاقہ ہے، کس طرح
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کی اپنی قوم کو نکالنے کے لیے۔ آپ قرآن مجید کھولیں، جگہ جگہ حضرت کلیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا۔ کبھی وہ پانی کا مطالبہ لے کے آ گئے، کبھی کچھ لے کے آ گئے۔ دن رات حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون سے، فرعونیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کتنی ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کبھی وہ ان سے کہا گائے ذبح کرو تو پوچھتے ہیں رنگ کیسا ہو، بچڑی ہو کہ جوان ہو۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو قتل کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک عورت کو کہا جا کے جناب حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دو۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت کلیم بڑے حیادار تھے، اللہ کے سارے نبی حیادار ہوتے، تو وہ کہتے تھے لگتا ہے جسم پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی عیب ہے۔ کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ لیکن آپ حضرت کلیم کو دیکھیں، وہ جہاں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنی امت کی خیر ہی مانگتے ہیں، وہ اپنی قوم کی خیر ہی مانگتے ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں مالک ان کے لیے ہدایت کے راستے واضح فرما۔ یہاں تک ان کی قوم نے کہہ دیا معاذ اللہ، یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، آپ سورہ آراف پڑھ کے دیکھیے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، معاذ اللہ آپ کے بعد بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی۔ وہ آپ کی ولادت کی خبر معروف ہوئی تو فرعون نے ہمارے بچے قتل کرانے شروع کر دیے، تو آپ کے تو آنے سے پہلے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی۔ لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی کہتے ہیں اور صبر کرو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرمایا، فرمایا یاد کرو نا بنی اسرائیل والو، وہ وقت یاد کرو نا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، پھر ہم نے تمہیں نجات دی ان لوگوں سے، فرعونیوں سے تمہیں بچا لیا۔ کس کی برکت سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت۔ اللہ نے ان کے ذریعے تبلیغ فرما کے بچا لیا۔ قومیں اس قدر تکلیف دیتی۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ ہود کے اندر۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو منع کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ناپ تول پورا کرو، نا انصافی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، یہ خیر کی دعوت۔ قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سورہ ہود پڑھیے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی آپ کی باتیں، اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو معاذ اللہ ہم تو آپ کو پتھر مار مار کے شہید کر دیتے۔ آپ انہیں تبلیغ دین کر رہے ہیں، آپ انہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں، آپ ان کے کردار و عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تو آپ کو شہید کر دیتے۔ تو جواب میں حضرت شعیب نے کیا کہا؟ جاؤ پھر موج کرو۔ انہوں نے کہا ایسی قوم کو تبلیغ کروں جو پتھر مارنے کی بات کرتی ہے؟ کیا میں اب ایسے لوگوں کو دعوت خیر دوں جو مجھے شہید کرنے کی بات کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا۔ حضرت سیدنا شعیب فرمانے لگے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، فرمانے لگے قوم والو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، اور میں اپنی جگہ دین کی تبلیغ کرتا رہوں۔ کرو تم اپنا کام اور میں اپنا۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ دوستو لوگ تو تانا زنی کریں گے۔ ایک خاص بات کرنی ہے آپ سے، ایک دانشور نے مجھے تو بڑا تڑپایا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی تڑپ جائیں، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ ایک دانشور کی بات پڑھی میں تو ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے، بدی پھیلانے والے تھوڑے ہیں اور نیکی پھیلانے والے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی زمانے میں بدی کیوں زیادہ پھیل رہی، نیکی کم کیوں پھیلتی؟ تعداد نیکی پھیلانے والوں کی زیادہ ہے، بدی پھیلانے والوں کی کم ہے، لیکن سوسائٹی میں چلن بدی کا کیوں عام ہے؟ تو کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ بدی پھیلانے والی بدی پھیلاتے ہیں نا، اس اخلاص سے نیکی پھیلانے والے نیکی نہیں پھیلاتے۔ اور جتنی محنت شیطان کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اتنی محنت دیندار کیوں نہیں کرتے بچانے کے لیے؟ جس تیزی کے ساتھ لوگ دین کے مخالف کوششیں کرتے ہیں، اتنی محنت کے ساتھ دیندار لوگ جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟
کاش کبھی لوگ اتنے مخلص ہو جائیں جتنے بدی پھیلانے والے مخلص ہیں، تو انقلاب آ جائے۔ حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک چور کے لیے اکثر دعا مانگا کرتے تھے، ابو الحسن اس کا نام تھا۔ امام احمد بن حنبل کہتے یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اس چور پہ رحم فرما، دعا مانگتے۔ اور دعا کیا مانگتے؟ یا اللہ ابو الحسن اس پہ رحم فرما۔ ایک دن آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ حضور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ چور کے لیے دعا مانگتے اور اس کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے بڑی انوکھی بات کی، کہنے لگے اس چور نے مجھے حوصلہ بڑھا دیا۔ آپ فرمانے لگے دین کی ایک بات کرنے کی وجہ سے جب مجھے بادشاہ نے گرفتار کیا اور مجھے تھانے لے جایا گیا اور کوتوال مجھے بند کر رہا تھا، تو میں دیندار آدمی تھا، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے والا تھا۔ سارے مجرم نہیں جیلوں میں جاتے، جیلوں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگ بھی رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے لے جایا جا رہا تھا تو کچھ کیفیات تھی کہ لوگ کہیں گے جناب جیل میں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی کوتوال مجھے تھانے لے کے گیا کہ وہ چور آیا اور آ کے کہنے لگا امام صاحب زمانہ جو مرضی کہے، میں جانتا ہوں آپ کی غلطی کوئی نہیں، آپ نے حق بیان کیا ہے۔ کہنے لگا حضور میں چور ہوں، میرے وجود پر اب 1 انچ جگہ نہیں جہاں کوڑا نہ پڑا ہو، سارا وجود کوڑے کھا کھا کے زخمی ہے، ہر شہر کے ہر کوتوال کے پاس گویا ہر تھانے میں میرا نام لکھا ہے، چوری کے لیے مار کھاتا ہوں کبھی گھبرایا نہیں۔ ذرا کھڑے رہنا، آپ تو محمد عربی کے دین کے لیے مار کھانے لگے ہو۔